حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی آئیے آپ بات کرتے ہیں دہلی سے آ رہی خبر کی جانب۔ دہلی سے دہرادون جا رہی شتابدی ایکسپریس میں آج اچانک آگ بھڑک اٹھی ہے اور ایکسپریس ٹرین کی ایک C5 بوگی میں آگ لگی اور بتایا جا رہا ہے شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے۔ اس حادثے میں کسی مسافر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے، لیکن آگ کی لپیٹیں جس انداز میں نظر آ رہی ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس تصویر کے حوالے سے۔ اتراکھنڈ کے DGP اشوک کمار نے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ مسافروں کو شتابدی ایکسپریس کی بوگی سے بحفاظت نکال لیا گیا، کسی مسافر کے زخمی ہونے کی فی الحال کوئی خبر نہیں ہے۔ ٹرین کی C5 بوگی کی کھڑکیوں سے آگ کے بھیانک شعلے کو اٹھتے دیکھ کر کے محسوس کیا جانے لگا تھا کہ یہ دیگر بوگیوں میں بھی آگ کی لپیٹ میں آ جائیں گی، لیکن وہاں موجود انتظامیہ اور دیگر لوگوں کے فوری طور پر چوکنا ہو جانے کی وجہ سے مسافروں کو باہر نکالنے میں کامیابی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ آنن فانن ہی لوگوں کو اور عہدیداروں کو الرٹ کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے بہت بڑے نقصان سے بچا لیا گیا ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق حادثہ رائے والا اور کینسر و ریلوے بلاکس پر دوپہر 12 بجے کے بعد پیش آیا تھا۔ حادثے میں کسی جانی نقصان کی اطلاعات فی الحال نہیں آ رہی ہیں۔ بہرکیف ابھی تک اس سلسلے میں مکمل رپورٹ کا انتظار ہو رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوا اور کس طرح سے لوگوں کو بچانے میں کامیابی ہوا اور کس طرح سے اچانک اس قدر بھیانک آگ لگی ایک بوگی میں۔ بہرکیف ناظرین گرامی آئیے میں آپ کو وہ خبر سناؤں جو خبر اس وقت بہت زیادہ سرخیوں میں ہے اور سارے عالم کے مسلمانوں کو غصہ دلایا ہے، اشتعال دلایا گیا ہے۔ لعنتی ملعون کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کا نام ہے وسیم رضوی۔ ناظرین گرامی گزشتہ کئی دنوں سے آپ ایک لعنتی کا نام سن رہے ہیں اور وہ ہے وسیم رضوی۔ قرآن پوری کائنات و انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے جو انسان کو کیسے زندگی بسر کرنا چاہیے سکھاتا ہے اور فلاح و رحم کی دعوت دیتا ہے۔ ملعون وسیم رضوی نے قرآن کی مقدس آیات کو نکالنے کے لیے سپریم کورٹ میں رٹ داخل کر کے ایک مرتبہ پھر اسلام اور پوری انسانیت کے خلاف جارحانہ اشتعال انگیز حرکت کی ہے جو کسی بھی مذہب کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ پیس پارٹی کے قومی صدر ڈاکٹر ایوب سرجن نے بھی ایک بیان جاری کر کے ڈاکٹر ایوب سرجن نے شیعہ وقف بورڈ کے سابق چیئرمین وسیم رضوی، جس کو اس وقت لعنتی اور ملعون کے طور پر یاد کیا جا رہا ہے، اس کی مجنونانہ حرکت کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ میں قرآن سے 26 مقدس آیات کو ہٹانے کی عرضی داخل کر کے پورے عالم اسلام کے جذبات کو مجروح کرنے کا جو کام لعنتی ملعون رضوی نے کیا ہے، یہ ایک جاہل اور احمق شخص ہے۔ وہ بدعنوانی کے جرم سے اپنی گردن بچانے اور اسلام دشمن تنظیموں کو خوش کرنے کے لیے یہ لعنتی والا کام کر رہا ہے۔ سیاسی مفاد و کرسی کی لالچ نے اس کو پاگل بنا دیا ہے، جس کے سبب وہ ایسی اسلام و انسانیت مخالف حرکت کر رہا ہے۔ چیئرمین کی کرسی پر رہتے وقت اس نے جو قانون مخالف کام کیا ہے اس کی CBI جانچ چل رہی ہے، جس سے بچنے کے لیے وہ اسلام دشمن طاقتوں کو خوش کر رہا ہے، وہ ایسی اسلام مخالف حرکت کر رہا ہے تاکہ اس کو راحت مل سکے، پر یہ ممکن نہیں ہے۔ وسیم رضوی کو کیا معلوم نہیں جس قرآن کو پڑھ کر پوری دنیا میں روز بروز کثیر تعداد میں لوگ اسلام کے قریب آ رہے ہیں، تو قرآن دہشت گردی کا درس کیسے دے سکتا ہے؟ جو قرآن ایک ادنا سے جانور چونٹی کے لیے رحم کا درس دیتا ہے تو وہ کسی انسان کو قتل کا کیسے درس دے سکتا ہے؟ قرآن انسانیت کی بقا و تحفظ کے لیے جہاں اتنا سخت ہے، وہ دہشت گردی کا درس کیا دے سکتا ہے؟ وسیم رضوی اپنی ذاتی مفاد اور سیاسی وجود کے لیے فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے والا بیان مسلسل دے رہا ہے، جس کا اسلام، قرآن و حدیث، پیغمبر کی روشنی میں دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ قرآن میں ایک حرف بلکہ زیر و زبر میں بھی ترمیم کرنے والا یا ایسی سوچ رکھنے والا ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسلام دفاع کا حکم دیتا ہے، جنگ کی پہل کرنے کی سخت ممانعت ہے۔ یہ کہتے ہوئے ناظرین گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے بلکہ 2-3 دنوں سے یہ خبر، ان کی ویڈیو جب سے وائرل ہونے لگی ہے تب سے جو ہے ان پر لعنتیں بھیجی جا رہی ہیں، اور ویسے بھی یہ شخص کو دیکھتے ہی لعنت ہی زبان پر نکل کے آتی ہے۔ یہ ملعون شخص ہے جو اسلام دشمن طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے، ہندوتوا تنظیموں کو خوش کرنے کے لیے، اور اپنی گردن جو اس وقت CBI انکوائری میں اور بدعنوانی کی وجہ سے جہاں پھنسی ہوئی ہے اس کو نکالنے کے لیے اس طرح کا جو ہے غلیظ اور بہت ہی گرے ہوئے حرکات کر رہا ہے، جو اس کو خود کو لے کر کے ڈوبیں گے۔ ویسے بھی اس وقت جس طرح کے الفاظ استعمال اس شخص کے خلاف، اس لعنتی کے خلاف ہو رہا ہے، وہ سب چیزیں آپ لوگ بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور افغانستان سے بہت ہی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، افغانستان کی شمالی مغربی صوبے ہرات میں کار بم دھماکے کے نتیجے میں 8 افراد کی ہلاکتوں کی اور 60 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ یعنی افغانستان ایک مرتبہ پھر لہو لہان ہوا ہے، ہر طرف چھیتڑے ہیں، ہر طرف جو ہے انسان کے بکھرے ہوئے اعضاء ہیں۔ افغان میڈیا کے مطابق واقعے کے بعد امدادی اہلکاروں نے زخمیوں کو فوراً قریبی اسپتال منتقل کیا، جبکہ سیکورٹی فورسز نے علاقے میں گھیرے میں لے کر دھماکے کی جگہ سے شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ دوسری جانب عینی شاہدین کا ماننا ہے کہ دھماکے میں زخمی ہونے والوں میں بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے، اور گورنر ہرات وحید قتالی کا کہنا ہے کہ کار بم دھماکہ پولیس چیک پوسٹ کے قریب کیا گیا، جس میں مارے جانے والے 7 افراد عام شہری ہیں۔ تو ناظرین گرامی، ایک طرف مذاکرات کا سلسلہ ہے، دوسری جانب مذاکرات کو ناکام کرنے کے لیے ایک ایسی طاقت یہاں پر اس وقت پوری طرح سے متحرک ہے جو عام لوگوں کی جانیں لے رہی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دھماکہ کس قدر خطرناک ہے، جس میں 60 افراد زخمی ہو چکے ہیں، اور اس زخمی لوگوں میں کئی لوگوں کی حالت اس وقت نازک بتائی جا رہی ہے، اور کئی افراد ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، لاس اینجلس سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق عدالت نے جس 45 سالہ ملزم کو مجرم قرار دے کر کے 200 سال سے زیادہ کی سزائے قید سنائی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی عمر 45 سال ہے، اور اس کا نام علی المیزائن ہے۔ علی المیزائن امریکہ میں مقیم ہے، لیکن وہ ایک مصری شہری ہے، اور عدالتی ریکارڈ کے مطابق علی المیزائن نے اپنے سابقہ بیوی اور 2 بیٹوں کو گاڑی میں سوار کرا کر 9 اپریل 2015 کے روز یہ گاڑی لاس اینجلس سے جنوب کی طرف سان پیدرو کے مقام پر ایک ساحلی سڑک پر ڈرائیونگ کے دوران دانستہ طور پر سمندر میں گرا دی تھی۔ ملزم خود گاڑی سے نکل گیا تھا، اور اس نے تیر کر اپنی جان بچا لی تھی۔ اس کی سابقہ بیوی کی جان اس لیے بچ گئی تھی کہ ایک مقامی شخص نے اس خاندان کی گاڑی پانی میں گری ہوئی دیکھنے کے بعد اس خاتون کی طرف ایک لائف سیونگ ٹیوب پھینکی تھی، جس کی مدد سے اس کی جان بھی بچ گئی تھی۔ اور آپ کو حیران اور ششدر کرنے لینے والی کسی شخص کو اتنی بڑی سزا، جس میں بتایا گیا ہے کہ 200 سال سے زیادہ کی سزائے قید، جس میں انسان بمشکل جی پاتا ہے 200 سال، آخر کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جرم بھی ویسا ہی تھا۔ اس واقعے میں علی المیزائن کی ذہنی طور پر معذور 2 بیٹے، جن کی عمریں 8 اور 13 برس کی تھی، جن پر رحم کیا جانا چاہیے تھا، جن کو جو ہے پوری دیکھ بھالی کرنی چاہیے تھی، ان پر خصوصی توجہ رکھنی چاہیے تھی، لیکن ان کو معذور سمجھ کر کے ذہنی طور پر ان کو سمندر میں گرا کر کے بیوی سمیت مارنے کی کوشش کیا تھا علی المیزائن۔ گاڑی کے ساتھ ہی پانی میں ڈوب گئے تھے وہ دونوں بچے۔ اپنے دونوں لڑکوں کی موت کے بعد علی المیزائن نے ایک انشورنس کمپنی سے ان کے ناموں سے کرائی گئی 2 پالیسیوں کی وجہ سے $2,60,000 وصول کیے تھے۔ یعنی $2,60,000 وصول کرنے کے لیے اپنے دونوں معصوم بچوں کو مار دیا تھا جو معذور تھے۔ اس مصری شہری نے اپنے بیٹوں کی موت کے بعد ملنے والی انشورنس کی رقم سے زیادہ تر مصر منتقل کر دی تھی۔ جب اسے گرفتار کیا گیا تھا تو اس کے ایک امریکی بینک اکاؤنٹ میں $80,000 موجود تھے جو ضبط کر لیے گئے تھے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ US ڈسٹرکٹ جج جان والٹر نے ملزم کو 212 برس کی سزائے قید کا حکم سناتے ہوئے کہا کہ اس کے انتہائی سنگ دلانہ اقدامات قابل مذمت ہیں، جو اس امر کا ثبوت ہے کہ اس کا جرم سخت ترین سزا کا متقاضی ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلے معذور بیٹوں کے نام پر
इंश्योरेंस पॉलिसी बनाता है, फिर उनको जो है समंदर में डुबो करके मारता है, उसको हासिल भी कर लेता है, हासिल करने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन बिलाखिर उसको सज़ा मिलती है। इस तरह के संग दिल बाप भी इस दुनिया में होते हैं। ये इस खबर से आप लोगों को वाज़ेह तौर पर सामने बात आएगी। नाज़रीन गिरामी, बहरे रूम में ईरान के एक ऑयल टैंकर पर हमले में ईरानी बहरी जहाज़ को मामूली नुकसान पहुंचने की खबर आ रही है। और लगातार जो है इस वक्त आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अमेरिका की जानिब से भी कुछ दिन कबल ईरान के ऑयली टैंकर पर हमले हुए थे, जो अभी तक इस बात को लेकर के मौजूद बहस हैं और खींचातानी चल रही है। इस दरमियान में एक और ऑयल टैंक पर हमले ने इस वक्त जो है ईरान को मुश्तइल कर दिया है। तर्जुमान ईरानी शिपिंग कंपनी अली गयासी के मुताबिक बहरे रूम में तेलबरदार ईरानी बहरी जहाज़ पर दहशतगर्दाना हमला हुआ है और इस हमले में ईरान के ऑयल कंटेनर्स को नुकसान पहुंचा। बारूदी शय के हमले से जहाज़ को मामूली नुकसान हुआ, ताहम हमले में जहाज़ पर मौजूद अफराद महफूज रहे। अली गयासी का कहना है कि इस तरह की दहशतगर्दी बहरी कज़्ज़ाक़ों के हमलों के मुतरादिफ है और वो इस सिलसिले में छानबीन करेंगे कि कौन इस पर हमला किया है, फिर उसके बाद जो उनको करारा जवाब भी देंगे। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ, और वो ये है कि लबनानी मजहबी स्कॉलर और शिया हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सबी अत्तफ़ाइली ने लीबिया में तुर्की के मुस्बत किरदार को सराहा और रजब तय्यब एर्दोगान की तारीफ़ की है और दूसरे इस्लामी ममालिक को भी ऐसा करने की तरगीब दी है, जिसकी वजह से इस वक्त एक शिया आलिम दीन की जानिब से रजब तय्यब एर्दोगान की तारीफ़ को लेकर के सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। जो रजब तय्यब एर्दोगान, लबनानी स्कॉलर का मानना है कि तुर्की ने लीबिया में इस्लामी अक़दार के मुताबिक अमल किया और दूसरे मुस्लिम ममालिक के लिए बेहतरीन मिसाल कायम की। उन्होंने इन ख़यालात का इजहार यूट्यूब पर नशर होने वाले उनके खुतबे के दौरान किया है, जो इस वक्त सुर्खियाँ बटोर रही हैं। उन्होंने बताया कि तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान लीबिया और आज़रबाईजान में इक़दामात के लिए तारीफ़ के मुस्तहिक़ हैं। सभी अत्तफ़ाइली ने ईरान पर शाम, लबनान, इराक़ और यमन में बदअमनी का हिस्सा बनने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान और मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान इलाक़ाई अमन के हक़ में नहीं हैं। लीबिया पर उम्मीद है कि हुकूमती इत्तेहाद के साथ होने वाले मुआहदे से सालों से जारी खाना जंगी का खात्मा होगा, जिसने मुल्क को 2011 में मुअम्मर अल क़ज़्ज़ाफ़ी के कत्ल के बाद घेर रखा है। इस तरह से नाज़रीन गिरामी, लीबिया से ताल्लुक़ रखने वाले और फिर हिज़्बुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले एक लीडर की जानिब से, इस्लामी स्कॉलर की जानिब से रजब तय्यब एर्दोगान की तारीफ़ को देखते हुए इस वक्त जो ये सुर्खियाँ बटोरे हैं, इस पर तनकीद का भी इस वक्त जो है सिलसिला चल निकला है। और आपको मालूम होना चाहिए कि हिज़्बुल्लाह से ताल्लुक़ हो, शिया हो और वो एक सुन्नी मुल्क के जो है एक सरबराह की जो है तारीफ़ करे, तो ज़ाहिर सी बात है कि कुछ लोगों को हज़म नहीं होगा। इस बात को लेकर के भी इस वक्त अलग अलग तरह के तबसरे जारी हो चुके हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात।